بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت فرش غم میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام عزا، آج 3 محرم الحرام ہو چکی، اور یہ کاروان حسینی جو کہ 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑ کے چلا تھا، مختلف منازل طے کرتا ہوا اب اپنی آخری منزل کربلا میں قیام پذیر ہو چکا۔ خیمے نصب کیے جانے والے ہیں، اور اس کے بعد اب اس سفر میں جو مرد ہیں ان کی منزل یہیں تک ہے، لیکن اس کے بعد اسیران کا قافلہ اس سے آگے جائے گا اپنی اگلی منزل تک۔ ان ایام عزا میں سب سے پہلے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جانب سے اپنے امام وقت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی رہیں گی، علماء کرام سے بھی ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے، اور پروگرام میں آپ کی شمولیت کو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور المستعان یقینی بنانے کی۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر میں آپ کا تعارف کرتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود ہماری آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر طالب وارث صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور قبلہ، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ان ایام عزا میں جیسا کہ ہدایت ٹی وی کی کوشش ہے کہ نہ صرف مومنین تک بلکہ امت مسلمہ اور اس کے بعد پھر عالم انسانیت تک، جہاں جہاں تک ہدایت ٹی وی کی آواز جا رہی ہے، ہم لوگوں کو اس چیز سے باخبر کریں کہ یہ ایک عظیم واقعہ کربلا کا اور ان ایام کی اہمیت، اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اس پر میں چاہوں گا کہ گفتگو کیجیے گا کہ یہ واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے سن 10 ہجری میں پردہ فرمایا، تو 50-51 سالوں میں کیا ایسا ہو گیا کہ یزید جیسا شخص خلیفہ بن بیٹھا، اور پھر نہ صرف یہ کہ خلیفہ بن گیا کہیں کسی کونے میں، بلکہ لوگ بے شمار تعداد میں اس کی بیعت بھی کرنے لگے۔ اور ایسے میں اگر امام حسین علیہ السلام یہ قیام نہ فرماتے تو پھر دین کی کیا حالت ہوتی، اور ایسے کون سے عوامل شامل رہے کہ لوگ اس قدر بے خبر ہو گئے، اس قدر غافل ہو گئے کہ تمام محنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو ضائع کرنے پر تل گئے کہ ایسا شخص ممبر پہ چڑھ بیٹھا جو کہ جس کا دین سے کوئی کنار واسطہ نہ رہا، جس کا نہ کوئی اپنا دین تھا، نہ وہ دین کی تشہیر چاہتا تھا، بلکہ صرف اور صرف حکومت حاصل کرنے اور ایک ظالم کے ہاتھ میں یہ باغ دوڑ مسلمانوں کی چلی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرش عزا جو ماہ محرم سے بچھائی جاتی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو ارکان دین بجا لاتے ہیں، وہ سب کچھ نہ ہوتا اگر معرکہ کربلا میں ابا عبداللہ اپنے اور اپنے اصحابی اور اپنے گھر والوں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش نہ کرتے۔ آپ دیکھیں 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہی بنو امیہ اور بنی عباسیہ، وہی
ابو سفیان، معاویہ اور یزید کے پیروں پہ چلنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہدایت ٹی وی نے اپنا یہ فرض سمجھا ہے کہ جو ظلم و ستم پہلے ہو رہے تھے گزشتہ دوران اور آج بھی ہو رہے ہیں، دونوں کو منظر پہ لایا جائے۔ کل عراق میں 20 سے زیادہ ظاہرین مارے گئے۔ پاکستان کی بھی خبر ہے کہ آغاز ازاں سے تعلق رکھتے ہوئے حرکات جو ان بدکار لوگوں نے کیے ہیں وہ بھی ہے۔ ان کا کیا قصور تھا قبلہ؟ خصوص یہ ہے کہ یہ قصہ جو ہے حابیل اور قابیل کے وقت سے چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارے امام کا ظہور نہ ہو لے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ قبلہ۔ ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بریک سے جیسے واپس آئیں گے انشاءاللہ اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین آپ بھی کہیں مت جائیے گا، ہم واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مختصر سی بریک کے بعد۔ یہ کربلا ہے، غازی نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اصغر نہیں ہے، غازی نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اصغر نہیں ہے، اور شاہ کا لاشا تنہا پڑا ہے، اور شاہ کا لاشا تنہا پڑا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین۔ آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا، آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔ یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین۔ کاروان امام رضا زیارات عراق و ایران کا 15 روزہ ایران و عراق کے مقام مقدسہ کی مکمل زیارات کرنے کا نادر موقع۔ روانگی 21 دسمبر 2012، واپسی 5 جنوری 2013۔ بکنگ کی آخری تاریخ۔ قیام و طعام اور مکمل سفری اخراجات سمیت مکمل پیکج 2250 میں، اور صرف ایران کا پیکج 1150 پاؤنڈ۔ مزید معلومات کے لیے جناب مولانا رضی عباس صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں 00447877553659 اور ابرار حسین 07966101029۔ کاروان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کربلا معلیٰ میں اربعین امام حسین کا 13 روزہ زیارتی ٹور۔ مکمل پیکج فقط 1490 پاؤنڈز میں، جس میں شامل ہیں ریٹرن ٹکٹ، ویزا، بہترین ہوٹل، لوکل ٹرانسپورٹ اور روزانہ 3 فل بورڈ میلز۔ 2 سے 14 سال کے بچوں کے لیے خصوصی رعایتی پیکج 1390 پاؤنڈز میں، اور 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بالکل مفت۔ بکنگ اور فائنل ڈیٹس کے لیے سید جہانگیر حسین شاہ سے ابھی رابطہ کیجیے 07574234588 یا پھر 07896757568۔ ای میل کاروان سیدہ فاطمہ@yahoo.com۔ فیملی ہم سب کو بہت عزیز ہے اور ان کی صحت اس سے بھی زیادہ، اس لیے میری فیملی کو کھانے کے لیے خالص اور تازہ کھانا ہی چاہیے۔ میں کھانا سٹور کرنے کے لیے سیٹکو کنٹینرز استعمال کرتی ہوں، کیونکہ ہر روز کے بچے ہوئے کھانے کو سیٹکو کنٹینرز تازہ رکھتے ہیں۔ آسانی اور مضبوطی سے بند ہونے والے ڈھکن ہر سائز میں دستیاب ہیں۔ سیٹکو کنٹینرز فروٹ، پیسٹریز، میٹ اور سبزیاں سٹور کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ ہر گھرانے کی ضرورت سیٹکو۔ کاروان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کربلا معلیٰ میں اربعین امام حسین کا 13 روزہ زیارتی ٹور۔
मुकम्मल पैकेज फकत 1490 पाउंड्स में, जिसमें शामिल हैं रिटर्न टिकट, वीजा, बेहतरीन होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट और रोजाना 3 फुल बोर्ड मील्स। 2 से 14 साल के बच्चों के लिए खसूसी रियायती पैकेज 1390 पाउंड्स में और 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग और फाइनल डेट्स के लिए सैयद जहांगीर हुसैन शाह से अभी राब्ता कीजिए 07574 234588 या फिर 07896 757568। ईमेल कारवाnesayyidafatima@yahoo.com। لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي 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 الله نود علي يا مظهر العجائب نود علي يا مظهر العجائب تجده أولا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك علي 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में हम आपके सामने हाज़िर हैं और प्रोग्राम के एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा इस नशिस्त में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपकी तारीफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत आज के इस प्रोग्राम में, इनकी गुफ्तगू से इंशाअल्लाह हम सब मुस्तफ़ीद होंगे। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद एजाज़ हुसैन ग़दीरी साहब, क़िबला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी बहुत शुक्रिया आपका आपकी तशरीफ़ आवरी का इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आप भी जैसा कि हमने प्रोग्राम की इब्तिदा ही में अर्ज़ की थी कि कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स को भी शामिल करें और अगर प्रोग्राम के उन्वान से मरबूत अगर कोई सवालात भी आपके जहन में आते हैं तो यकीनन आप उन सवालात के साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। क़िबला, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा और जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब के सामने रखा वही आपसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू चाहूँगा, उस पर कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू। जी बिस्मिल्लाह। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में इस दुनिया से पर्दा फरमाया और उसके बाद वाक़या करबला सन 61 हिजरी में हुआ। तो ये इन 50-51 सालों में ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल लोग इस कदर गाफिल हो गए कि एक ऐसा शख्स तख्त पे चढ़ बैठा जो मुसलमानों का खलीफा अपने आप को कहलाने लगा, और न सिर्फ ये कि उसने अपने आप के खिलाफत का दावा किया बल्कि लोग हज़ारों की तादाद में उसकी बैत भी करने लगे। ऐसा क्या हो चुका था कि मुसलमान उस वक्त के इस कदर गाफिल हो गए और कौन से अवामिल इसमें शामिल थे कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये क़याम न फरमाते तो फिर दीन की शक्ल बिल्कुल ही और हो जाती। असल में सूरत हाल ये पैदा हो गई थी नबी करीम के रिसाल के बाद। अब जो लोग आ गए थे उस दौर में नबी के बाद, उन्होंने आकर के इस्लाम की जो सूरत हाल और उसकी कंडीशन थी उसको धीरे धीरे इतना बिगाड़ दिया था और माहौल और हालात इतने ख़राब होते चले गए थे कि उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़याम नहायत ज़रूरी था। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़याम न फरमाते तो दीन की और शरीयत की जो सूरत हाल थी वो नहायत बद से बदतर होती चली जाती। और चूँकि कुछ ऐसे ज़हन थे जो इस साजिश के पीछे काम कर रहे थे, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया और देखा, चूँकि वो फ़र्जंद रसूल हैं, और उन्होंने ये देखा कि इमाम हसन को जहर दिया गया, लेकिन जहर देने वाले का नाम तो तारीख़ में है, लेकिन मंसूबा किसने बनाया था, वो मंसूबा बनाने वाला पर्दे पर नहीं आया। मौला अली के सर पर ज़रबत लगी थी तो ज़रबत लगाने वाले का नाम तो तारीख़ में है, लेकिन जहर किसने फ़राहम किया था ये तारीख़ को नहीं मालूम हो सका था। जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू पर दरवाज़ा गिरा था तो दरवाज़ा गिराने वाले का नाम तो तारीख़ में है,
لیکن یہ منصوبہ اور یہ پلان کس نے بنایا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکا تھا. اس بنیاد کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تاکہ وہ سارے ظالم چہرے جو نبی کریم کے وصال اور شہادت کے بعد سے لے کر کے اور پھر اس منزل تک تھے, جنہوں نے دین کو اس قدر مثلا بگاڑ دیا تھا اور اس کی جو شکل تھی وہ صورتحال بگڑ چکی تھی, اور اسی کا ایک روپ آپ کو مکے میں دیکھنے کو ملے گا. اس لیے کہ مکے میں امام حسین اس وقت تک تھے, یعنی 8 ذی الحجہ تک, جس دن پوری دنیا کا مسلمان آ جاتا ہے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں ہوتا تو مولا کو روک لیتا. تو حالات اتنے خراب ہو چکے تھے. اس صورتحال میں امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا, اور اگر یہ بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے مولا حسین کا کہ اگر وہ مکے کو نہ چھوڑتے تو آج کی اس مثلا ترقی یافتہ دنیا میں جسے ہم حج کہتے ہیں اور حاجی کہتے ہیں, یہ نام دشنام ہو جاتا. اس لیے یہ تاریخ یہ لکھتی کہ حاجیوں نے مولا حسین کو قتل کیا. تو یہ بھی بہت بڑا کرم ہے فرزند زہرا کا کہ انہوں نے حج کو عمرے سے بدل کر کے اسے دشنام ہونے سے بچایا تھا. یہ بہت ضروری تھا, اور اس بنیاد کے اوپر مولا حسین نے قیام فرمایا تاکہ کربلا بن سکے, اور سارے وہ ظالم جن کو جو نقاب میں تھے اور جنہوں نے سازشیں کی تھیں وہ سب نکل کے سامنے آ جائیں. اور اسی بنیاد پر دوپہر کا وقت چنا تھا اور بہت بڑا میدان چنا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے نہیں دیکھا اور ہم نہیں سمجھ سکے. جی بہت شکریہ. اور گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ بھی روشنی ڈالیے کہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ سب تمام جو اعمال جو ہے جتنے بھی یہ واقعات روپذیر ہوئے, تو اس میں تھوڑا سا اگر امت مسلمہ کا اس وقت کی کردار دیکھا جائے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا بے انتہا اس بات پر زور دیا کہ اپنی عطرت, اپنی اہل بیت کی اہمیت پر, اور اس کے بعد ان کی ضرورت امت کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے ان کا محتاج بنایا, لیکن کیا اتنی جلدی سب کچھ فراموش کر گئی یہ امت؟ لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں رہا کہ یہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غدیر کا کانٹا جو ہے کل بھی چبھ رہا تھا اور آج بھی چبھ رہا ہے. اس کانٹے کی خلش جو انہیں جو تکلیف پہنچا رہی تھی اس وقت تو انہوں نے سبوں نے بکن بکن کہہ دیا, مبارکباد دے دیا, لیکن اس وقت سے ان کے تیور بدل چکے تھے. جب اسامہ کی فوج کو کہا گیا کہ جاؤ تم روم کی طرف بڑھو, فوج کا نہ بڑھنا اور دشمن نے اسلام کی یہ تیاری کرنا, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم وہ ضرب لگائیں گے اسلام کو جس نے ہمیں حکومت پانے کے لیے یہ جو رکاوٹیں رکھی ہیں. یہ غدیر ہو یا کربلا ہو یا جس طرح سے قبلہ نے فرمایا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہو, یہ سب وہ مارکہ ہے جو کہ لڑائی صرف 2 میں تھی, ابو سفیان اور آل عمران کے درمیان. آل عمران اور سفیان کی جو لڑائی ہے وہ آج تک آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو مارکہ پاکستان نے سڑکوں پر شہید کیا جا رہا ہے ظاہرین کو جو بس سے مشہد جا رہے ہیں, یا پرسوں جو ہے عراق میں 20 سے زیادہ آدمی ہلاک کر دیے گئے, یہ وہی لڑائی ہے جو چلی آ رہی ہے. کربلا کا جو واقعہ ہے وہ واقعات جو کہ اسٹیج کے سامنے سے پردہ ہٹایا گیا, نقاب ہٹا دیا کہ دیکھ لو دنیا والوں حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. حق اور باطل کی پہچان کے لیے جو قیام کیا حضرت سید الشہداء نے, وہ ایک چیز کے لیے کیا, صرف ایک بات کے لیے یہ کیا جو کہ قبلہ نے بتلایا, جو مکہ حج کو چھوڑا, ترک کیا اور عمرہ میں بدل کر آئے, تو ایک بات تھا. امام حسین نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ میں عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہی نکل رہا ہوں, اور اس عمل بالمعروف نہی عن المنکر میں آپ کی یہ نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, جس قبلہ نے فرمایا آج وہ نماز نہ رہتی باقی, نہ حج رہتے, سب ایام ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارے یہاں ہیں اگر مارکہ کربلا نہ پیش آتا. یہ قربانی سید الشہداء نے صرف اس وقت کے لیے نہیں کی تھی, وہ قربانی ہمارے لیے
آج کے دور آئندہ کے دور کے لیے کی صبح قیامت کیوں تک کے لیے؟ بے شک بے شک. بہت شکریہ قبلہ. اور جس طرح میں واپس آؤں گا آپ کی طرف مولانا صاحب کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی پیش کی نہ صرف اس وقت کے لیے بلکہ تمام قیامت تک کے لیے، تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو تاریخ کو اگر دیکھیں اور مورخین کا ظاہرہ کردار بھی ہمارے سامنے ہے کہ کچھ مختلف قسم کی تاریخیں چلیں، کچھ نے کچھ اور کہا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بہت اس 50 سالوں میں سن 61 ہجری سے پہلے اور 10 ہجری کے بعد بڑی فتوحات ہوئیں، اسلام بہت پھیلا، تو یقیناً نمبر تو بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے، لیکن کیا یہ ایسا ماجرا رہا کہ اس میں سے دین کی جو روح تھی وہ غائب ہو گئی، کہ لوگوں کے اندر سے انسانیت بھی غائب ہو چکی تھی، کہ جس طرح سے اگر ہم اس کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں 10 محرم کے دن جو جس طرح سے فوج یزید نے جو ان کا عمل تھا اس میں ہمیں کسی حد تک کوئی انسانیت نظر نہیں آتی. سچ بات ہے. ایسا کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تو میں وہیں سے 2 مصرے نظیر ان کے اپنے نیر سرسوی کے بسم اللہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ مثلاً یوں سمجھیں کہ بزبان مولا حسین وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ، کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ، واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے ثقیفہ میرا. واہ واہ. کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے ورنہ، واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے ثقیفہ میرا. اصل میں منکرین غدیر نے چونکہ جو سارا پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم کو حکومت مل جائے، اور حکومت کی خلش جناب ابو طالب کے دور سے بلکہ اور پہلے کی بات لے لیں آپ، یہ وہی سلسلہ تھا کہ ساری فضیلتیں ان کے دروازے پر آتی ہیں، ہمارے یہاں کوئی فضیلت نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو اس پلان کو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے رشتہ داریاں بھی قائم کی، یہ سابقہ تاریخ ہے، اور رشتہ داریاں قائم کی، بیٹیوں کو پہنچایا، رشتہ داریاں قائم کر دیں کہ ایک ایشو بھی ہو جائے گا تو ہم پھر اس کو جو چاہیں گے بنا لیں گے، ہم کنگ میکر ہیں. مگر انتقام الہیہ یہ ہے کہ وہ جہاں تھے وہیں رہے اور ان کے یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا، اور آج نسل معصوم کونین، نسل رسالت مآب، نسل سید الشہداء پوری کائنات پر محیط ہے. اور حالات اس قدر بگڑ گئے تھے اسی سلسلے سے، وہیں غدیر سے لے کر کے، اور یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے. حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی تھی، صبح 2 کے بجائے 4 ہو رہی ہے. یہ ساری تاریخ بالکل کھلی ہوئی ہے، اس میں کہیں کو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اور اگر ایسے حالات اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ وہی جو غدیر کا سلسلہ تھا اور وہیں سے ان لوگوں نے انحراف کیا اور انحراف کر کے یہ وہی لوگ ہیں جو آ کر کے آج اس منزل پر ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں، اور جو حالات وہاں بگڑ چکے تھے اور جس طریقے سے فوج یزید نے ظلم کیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ کربلا میں ایک بات بس کہوں گا، کربلا میں جو لوگ بھی تھے نہ وہ انسان تھے نہ وہ مسلمان تھے. اس لیے کہ اگر انسان ہوتے تو حسین کے اس چھوٹے سے شیرخوار کو قتل نہ کرتے، اس لیے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ بات. اور اگر مسلمان ہوتے تو ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کو قتل نہ کرتے، اس لیے کہ وہ بالکل رسول کی شبیہ تھے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کربلا میں جو بھی تھے وہ نہ انسان تھے نہ مسلمان تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے ظلم کر کے پوری نسل انسانیت کے سامنے ظلم کا جو کارنامہ پیش کیا، اس کے خلاف اور اس کے مقابلے پر مولا حسین نے صبر کر کے پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ صبر کا پروردگار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک، سبحان اللہ. اور تھوڑا سا اگر اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور اس میں میں چاہوں گا کہ اس پہلو کو بھی دیکھ لیا جائے کہ تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات بھی واضح رہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ چھوڑا تو اس وقت ان کے ساتھ ان کے اپنے اعزاء و اقارب، رشتہ دار، اپنے بیٹے بہنیں، اپنے گھر والے، اور اس کے بعد اصحاب جو ایسے عظیم اصحاب جو انہیں میسر آئے، ان کو لے کر کے جب مدینہ سے نکلے تو سب کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ امام کا ہم جانتے تھے کہ میں کس مشن کے لیے جا رہا ہوں، اپنے مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. کہ انسان اگر کوئی صرف جنگ لڑنے کے لیے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو وہ اپنے بچوں کو، ششماہے کو، اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جایا کرتا. تو اس میں کیا فلسفہ پنہا تھا؟ اور اس میں کے بعد اگر جس طرح قبلہ نے کہا کہ کربلا میں جو یزید کی فوج میں تھے نہ وہ انسان تھے نہ وہ مسلمان تھے، تو لیکن امام حسین علیہ السلام نے اگر دیکھیں ان کے خطبات میں تو انہوں نے اپنے ہر
ایک عمل سے تبلیغ کو بھی بہت اہم کام انجام دیتے رہے. اور جب انہوں نے اس فوج کو جب اس انداز سے خطاب کیا کہ دیکھو اگر تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، اے ابو سفیان کے شیعو، اے آل ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر چاہنے والوں، اگر تمہارا کوئی دین سے تعلق نہیں رہا تو کم سے کم تم دنیا کے آزاد مردوں کا کردار ہی اپنا لو، تم اس غلامی کو چھوڑ دو. تو اس انداز سے اگر اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا قبلہ کہ یہ کہ صرف اس میں ایک جو تبلیغ کا پہلو ہے ہر ایک مرحلے پر ہے کہ کس قدر اس میں جامعیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے حوض مدرسہ علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ شہر بنارس ہندوؤں کا بہت مقبول شہر ہے. جی جی. اور یہ اتفاق کی بات ہے اس ہندوؤں کے مقبول شہر میں رہ کر ہم ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، یقین کریں وہ تعزیہ نکالتے ہیں اور حسین کے نام پر عکس پڑھاتے ہیں. بنارس ہی میں شعراء ہندو کے موجود رہے ہیں جنہوں نے مرثیے بھی لکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں. وائے ہو ان مسلمانوں پر جو کہ آج بھی حسینیت کے نام پر جو ہے آج بھی وہ یہ ظلم کر رہے ہیں. آپ ہمیں تاریخ کی اوراق کو الٹ کے دیکھیں، اس لیے تاریخ ہمارے یہاں بہت اہم ہے. دوسروں کے یہاں کہا جاتا ہے تاریخ پر نظر نہ ڈالو کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو بیت گیا سو بیت گیا. آپ نے پوچھا کہ سید الشہداء ان لوگوں کو عورتوں اور بچوں کو لے کر کیوں نکلے. میرا اپنا خیال ہو سکتا ہے قبلہ مجھے صحیح کر دیں گے اگر میں غلط ہوں. جن کو ہم بچے سمجھ رہے ہیں وہ بچے نہ تھے، جن کو صرف ہم عورتیں سمجھ رہے ہیں وہ صرف عورتیں نہ تھیں، جن کو ہم صرف رشتہ دار اور احباب سمجھ رہے ہیں وہ صرف احباب اور رشتہ دار نہ تھے. وہ ایسے آئمہ نے جو فہرست تیار کی تھی. دوسری صبح کو جب حضرت عباس علمبردار نے پوچھا آقا آپ کے فہرست میں کون کون ہیں، تو وہ فہرست یوں ہی نہیں تیار کی گئی تھی، ایک ایک کو منتخب کیا گیا تھا اس مارکے میں تاکہ تا قیامت تک کے لیے دکھلا دیا جائے مجاہد ایک بچہ بھی ہوتا ہے. اور پس پشت گردن میں جس کی ہاتھیں باندھی ہوئی زینب کلثوم وہ بھی ویسے ہی مجاہد ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں، یہ صرف کوئی عام عورتیں اور بچے نہیں تھے، یہ کوئی عام خاندان کے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ مرد مجاہد تھے جن کی لسٹ دی گئی تھی. اور آپ اس قبر کا مدینے کا ماحول دیکھیں. جب ولید نے آپ کے آقا کو، ہمارے آقا کو خط دکھلایا ہے کہ آپ آئیں، تو جب حضرت سید الشہداء گھر آئے ہیں، زینب ام کلثوم اپنے بہنوں کو بتایا ہے کہ مجھے جانا ہے. آپ قبلہ ادھر دیکھیں، اس وقت کا ماحول دیکھیں. جب گھر سے وہ نکلتے ہیں تو کون ہیں؟ بنو ہاشم کے نوجوان ہیں. کہاں ہیں وہ مدینے والے؟ کیا وہ نہیں جان رہے تھے کہ مولا کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں؟ کرب مدینے کا ماحول بدل چکا تھا. سکوں کے جھنکاروں کی آوازوں سے دل اور ضمیر بک چکے تھے، فروخت ہو چکے تھے. مولا دکھلانے چاہ رہے تھے آج جو زینب کلثوم کے دروازے سے جو جلوس نکل رہا ہے یہ مدینے کا آخری جلوس ہے جس میں سید الشہداء ہیں اور بنو ہاشم کے وفادار موجود ہیں. بقیہ مکے کے کوئی مدینے والے غائب تھے. اور بعد میں آپ اگر کوفے میں جناب مسلم کا حال دیکھتے ہیں تو یہی ماحول کوفہ کا بھی تھا. لوگ چھٹ چکے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بنو ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ سید الشہداء پہنچتے ہیں ولید کے دربار میں تو انہیں دروازے کے باہر روک دیتے ہیں. کہیں دنیا یہ خیال نہ کرے کہ امام حسین کے پاس اس بابا کے ذوالفقار کی طاقت ہے، عباس کے بازوؤں میں وہ قوت ہے. دروازہ میں روک کے بتلا دینا چاہتے ہیں، امت کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں. یہ ہے مارکہ کربلا. آج سعودی عرب کے
کے جو مفتی ہیں 2 سال پہلے قبلہ انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ امام حسین یہ مدینے سے مکے میں انہوں نے خطبہ میں کہا تھا کہ امام حسین کو وطن چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. جس طرح بابا نے 25 سال تک خاموشی اختیار کی, صبر و تحمل کیا, کیوں نہیں امام حسین نے بھی صبر و تحمل کیا؟ وہ گھر میں صبر کر کے رہتے, بھائی نے بڑے بھائی نے صبر کر کے زندگی گزاری, بابا ان کے 25 سال سے خاموش رہے. امام حسین کو مکہ مدینہ چھوڑ کر کربلا آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ہے ان کے یہ آپ کے لیے وہ بیان کرنے کے لیے یہ اپنا فلسفہ ظاہر کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ غلاف اور چادر اڑانا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. جی بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بھی بہت ہی مفصل انداز میں گفتگو فرمائی. ہمارے پاس بریک پہ جانے سے پہلے چند دقیقے ہیں, میں چاہوں گا قبلہ اسی کو تھوڑا سا آپ وضاحت اس میں مزید اضافہ فرما دیجئے کہ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. کیا حال تھا اس امت کا, ان لوگوں کا اس وقت کے کہ جو اتنا بھی نہ درک کر سکے کہ یہ ہم کس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس پہ گفتگو فرما دیے گا تاکہ ہمارے پاس چند دقیقے ہیں بریک جانے سے پہلے. سرکار ختمی مرتبت جب مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ کہتے ہوئے نکلے تو مکے کا معاشرہ اس نے یہ پلان تیار کیا کہ کیا کریں, اس لیے کہ ہم بنی ہاشم کا مقابلہ کرنے سے رہے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو پیچھے لگایا کہ وہ بچے پیغمبر پر پتھر برسائیں تاکہ پیغمبر زخمی ہوں, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ زخمی ہو جائیں گے تو ان کے جسم سے جب خون بہے گا تو ان کے ارادے متزلزل ہو جائیں گے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آل محمد اور رسول کی ذات ہے کہ ان کے جسم سے جب خون بہتا ہے تو ارادوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے. اور جب دوسرے دن جب پہلے دن نبی واپس آئے ہیں زخمی عالم میں, تو جناب ابو طالب نے مولا کائنات کو ساتھ لگایا اور یہ کہا کہ آپ کو کل ان کے ساتھ جانا ہوگا, اور میں وہیں آ رہا ہوں اسی منزل پر جہاں کے لیے آپ نے پوچھا مجھے. تو اب مولا کائنات جب دوسرے دن نبی کے ساتھ چلے ہیں مکے میں, نبی نے قولوا لا الہ کہا اور بچوں نے حسب عادت پتھر برسائے, تو مولا نے انہی پتھروں کو واپس کیا. جب وہ پتھر واپس ہوئے تو کسی کا پیر ٹوٹا, کسی کا سر زخمی ہوا. تو یہ زخمی بچے جب اپنے گھروں کو پہنچے ہیں, اور اب آج کا معاملہ یہ تھا کہ ابو طالب کے گھر میں جشن تھا, کافروں کے گھر میں ماتم تھا, اور یہی زخمی نسل تھی جو جوان ہو کر کے کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خیبر میں, کبھی خندق میں, اور 60 سال میں جب یہ زخم پک کے ناسور بن گیا تو یہی زخمی لوگ تھے جو کربلا میں پہنچے تھے, اور جن سے مولا امام حسین نے پوچھا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا, مولا نے پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, تو ان سے ایک ہی آواز آئی تھی کہ آپ کے بابا کے بغض میں, آپ کے بابا کی عداوت میں. یہ پوری تھیم تھی جو میں نے آپ کو چند فقروں میں آپ کے حوالے کر دی, اور یہ تھا مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا مقصد. بہت شکریہ قبلہ. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا, اور پروگرام کے اس حصے میں چونکہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے اس پار انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال اس گفتگو سے مربوط اٹھتا ہے تو یقیناً آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام کے اس حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہدایت ٹی وی سے پروگرام ہدایت فرش غم, اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہیں. ہم ان سے مزید ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے. کچھ عرصے کے بعد جو ہے ٹیلی فون لائنز بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کھول دی جائیں گی تاکہ آپ بھی اپنے سوالات کے ساتھ پروگرام میں شرکت فرما سکیں. میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ سے سوال کہ جس طرح بریک سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی, اس کو تھوڑا سا اگر ہم عصر حاضر کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ تاریخ میں اگر ہم نگاہ ڈالی ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد. بلکہ سن 11 ہجری ہی میں اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو بی بی
نے فرمایا تھا کہ اب تم تلواروں کو نکلتے دیکھو گے، اب نیزوں کی انیاں جو ہیں وہ ٹکرائیں گی. اور 61 ہجری تک تو کوئی اندھا بھی جانتا تھا کہ دین میں جو ہے اختلاف پیدا ہو چکا ہے، دین میں انحراف ہو چکا ہے، لوگ جو ہیں اس دین پر قائم نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس قول کی روشنی میں کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم کیا سنی سنائی باتوں کو لے کر کے آگے چلتے چلے جائیں، یا ہر انسان اپنی عقل کے مطابق تحقیقات کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے اپنی زندگی کا، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کا دار و مدار اس پر ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسا فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے بعد بی بی نے یہ فرمایا، تو تاریخ کے مسخ ہونے کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہ آخری لمحات نبی کریم کے جب نبی نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو، تو اس موقع پر جب اختلاف پیدا ہوا تو نبی کو، جبکہ میں یہاں پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سرکار کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے، یہ مشکل کی لفظ ہماری اپنی ہے، کہ نبی کبھی کسی پر غصہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ رحمت مجسم ہے. ہاں، انہوں نے کبھی جو ہے وہ کسی پر ناراضگی کا کوئی سلسلہ نہیں پیش کیا. لیکن بعض موقع ایسے آئے ہیں جہاں پر نبی کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس وقت جب نبی کو کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا تو سرکار نے جو ہے اس سلسلے میں ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ باتیں وہیں سے شروع ہو چکی تھیں. پھر وہ سلسلہ چلتے ہوئے عصر حاضر تک پہنچا، اور عصر حاضر میں جہاں ہماری ساری ذمہ داریاں ہیں وہاں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عزا کی اس وراثت کو، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فرش عزا اور ہدایت جو آپ کی اس سلسلے کا موضوع ہے، تو ہماری ذمہ داری اور نوجوان نسل کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کم سے کم اس وراثت کو محفوظ کر سکیں. جی ماشاء اللہ. اس لیے کہ جو بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے، ہمارے علماء اور ہمارے جو بزرگ رہے ہیں یا ہمارے ائمہ طاہرین سے جو سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، تو عصر حاضر میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزا کی وراثت کو محفوظ رکھیں. اس لیے کہ ہم ہندوستان پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو آج کے مثلاً 70-80 سال پہلے انگریزوں نے جو اس وقت ان کی حکومت تھی تو انہوں نے شیعوں کو شہر سے دور رکھا تھا. شہر سے دور رکھنے کا مطلب یہ کہ وہاں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایک بڑا سا محل نما ان کا مکان ہوتا تھا، اس میں عزاخانے ہوتے تھے اور وہاں وہ اپنی مجلسیں کرتے تھے. ان کا اپنا ماننا اور نظریہ یہ تھا کہ یہ چھوٹی سی قوم ضرور ہے لیکن بہت ذہین قوم ہے، اگر یہ شہروں میں آ جائیں گے، یہ پڑھ لیں گے، یہ ثقافت تک پہنچ جائیں گے اور ان کے اندر بہت ساری تکنیکی کیفیتیں آ جائیں گی تو یہ کسی حد تک آگے ترقی کر سکتے ہیں. یہ ان کا اپنا پلان تھا، محدود کر دیا تھا انہوں نے اس قوم کو. مگر اس کے باوجود یہ قوم آج جو ہے پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہی ہے. ایک طریقے سے چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن دنیا کے ہر گوشے میں آپ کو شیعہ پائے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی چھوٹی چھوٹی بستیوں سے جو موضوع ہے آپ کا، انہی چھوٹی چھوٹی بستیوں تک جہاں پر خدا کے بندے نہیں پہنچ پاتے تھے وہاں خدا سخن کا مرثیہ پہنچتا تھا. میر صاحب کا مرثیہ ہوتا تھا، 100 200 بند، ڈاکٹر صاحب اس بات کی تائید کریں گے، 200 بند پڑھے جاتے تھے، لالٹین جلائی جاتی تھی، چراغ جلتے تھے، اور محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی سیاہ پرچم لگ جاتے تھے تاکہ علاقے کے سارے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاں محرم آ گیا. تو آج ہمارے پاس جو کچھ بھی وراثت کے طور پر عزا کے نام پر ہے، فرش عزا کے نام پر ہے، اس میں جہاں سب کا کنٹریبیوشن ہے وہاں میر صاحب کے مرثیوں کا بہت بڑا حق ہے اور تقریباً 50% ان کا حصہ ہے. اس لیے کہ انہی مرثیوں کے ذریعے سے فضائل، مصائب، تہذیب، تمدن، ہمارے بزرگ ہماری انگلیاں تھام کے ہم کو لے جاتے تھے اور فرش عزا پہ بٹھاتے تھے. پتہ چلتا تھا کس کو سلام کرنا ہے، کس سے مصافحہ کرنا ہے. تو تہذیب مذہب کا جو سسٹم تھا وہ ہم کو انہی مرثیوں اور مجلسوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. تو دور حاضر کی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے وہ کم سے کم اس عزا کو محفوظ رکھ سکے جو بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے. اور اگر یہ محفوظ رہے گی تو اس دولت سے بڑھ کے ہمارے پاس دوسری کوئی دولت نہیں ہے. اور چونکہ سرکار حجت کے انتظار میں ہم موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو محفوظ کر سکیں اور سرکار سید الشہداء کی اس عزا کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کون سی قوم ہے، ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، ہماری اپنی پہچان کیا ہے، ہماری اپنی شناخت کیا ہے اور ہماری اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان شخصیتوں کو سلام کرتے ہیں، معصوم بارگاہوں تک اپنا سر جھکاتے ہیں.
بہت شکریہ قبلہ. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ابھی ماضی قریب ہی میں جس طرح سے شروع سے کوشش ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ محدود کرنے کی, جی تو اس حوالے سے اگر ظاہر ہے کہ یہ کوششیں تو طاغوت اور جو بھی ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ حق جو ہے وہ سامنے ابھر کے آئے یا لوگ اس کی طرف مائل ہوں, تو وہ یہ کوششیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. محدود ہو ہی نہیں سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا, لیکن اب بھی ظاہر ہے کوششیں تو جاری ہیں ان کی طرف سے. اور تو آپ کو مثال دے دیتا ہوں, خواجہ اجمیری جی آئے, آپ کے وطن سے آپ کے پریسیڈنٹ خاص طور کر کے آئے کہ میں اجمیر شریف جاؤں گا. جی, حق کبھی محدود ہو نہیں سکتا. بے شک ہو نہیں سکتا. کیا کہا خواجہ اجمیری نے؟ آپ پڑھیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. انہوں نے کہا حسین شاہ ہیں, پھر کہا نہیں شاہ سے بھی بڑے ہیں, بادشاہ است حسین. پھر سوچا نہیں بادشاہ نہیں ہے, دین است ہیں حسین. کہا کہ دین است حسین, نہیں دی پناہ است حسین, وہی پناہ. پھر آخر میں کہا حقا کے پناہ ہے لا الہ الا اللہ. تو بتلائیں یہ جس طرح سے انہوں نے قبلہ نے بتلایا, تم ہمیں محدود کر کے قبیلوں میں بستیوں میں رکھ کر کے بھی حسین کا نام کوئی چھپا نہیں سکتا, حق کو چھپا نہیں سکتا. حق کی ضیاء, حق کی روشنی, حق کا پروانہ جو سید الشہداء نے کربلا میں روشن کیا تھا, وہ آج ساری دنیا میں اس طرح آج بھی چمک رہا ہے کہ مغرب کو کسی سے ڈر نہیں ہے, کسی سے ڈر نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں آج دیکھ لیں, کیا مغرب کو ہندو مذہب سے ڈر ہے؟ کہ کسی مذہب سے ڈر نہیں ہے. صرف ڈر ہے تو شیعان اہل بیت سے ڈر ہے. اور غیر شیعان اہل بیت جو ہیں, خاص سعود کی حکومت ہو یا کویت کی حکومت یا کہیں مڈل ایسٹ کے جتنے حکمراں ہیں, آج یہ کیا کہتے ہیں غازہ میں مسلمان کا قتل و غارت ہو رہا ہے, یہ سب اپنے فوجی بحرین میں بھیجے ہوئے ہیں تاکہ وہاں آزاداری نہ ہو. لیکن ایک سپاہی بھی ان کا جو ہے سعودی عرب کا یا کہیں کا, حضور آپ اگر بتلا دیں کہ کوئی بحرین میں پہنچا ہے آج تک, نہیں بتا, تو کہ یہ معجزہ ہے کہ ہمیں چھپایا گیا, ہمیں محدود کیا گیا, ہمیں زنجیروں میں جکڑا گیا, ہمیں تخانوں میں بند کیا گیا. لیکن واہر حسین یہ کارنامہ کربلا ہے کہ آج بھی ساری عرش و زمین سب میں روشن ہے, تو حسین کا نام روشن ہے. ٹھیک, بہت شکریہ قبلہ. اسی گفتگو کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ ایک کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو ہم شامل کیے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب شاہ صاحب, مزاج گرامی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خادم حسین صاحب مانچسٹر سے. جی, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اور علامہ صاحب کو بھی انتہائی مؤدبانہ سلام اور محرم الحرام کی تعزیت پیش کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ جو اندھے امام مکہ میں ہیں, اور بڑی لرزش ہوئی, تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر امام اگر وہ تاریخ کے زبانی اندھے ہیں, ظاہری اندھے ہیں, تو عقل کے بھی اندھے ہیں, کیونکہ تاریخ کے الفاظ یہ کہاں چلے جائیں گے کہ عبداللہ ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ ابن رسول اللہ, آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے, کیوں آپ مسلط امامت پر ہیں, لیکن آپ ان بچوں کو اور ان مستورات کو تو چھوڑ دیجئے. تو مولا کا یہ فرمان تاریخ کی رقم میں سنہری حرفوں سے لکھا ہوا موجود ہے کہ مولا نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس انی اسیر بسیرت جدی و ابی رضن اللہ و رضن اہل بیت, کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اپنے اللہ کی رضا اس میں ہے, اور اپنے نانا کی سنت اور اپنے باپ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے, اور امر بالمعروف اور نہیں ان منکر جو ہے اس کی میری ذمہ داری ہے. جزاکم اللہ خیرن, جزا فی امان اللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب, آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ, میں آپ کی جانب
بڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اسی پر تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے کہ آپ نے فرمایا کہ کس قدر اہم ہے کہ اس روایت کو، اس عزاداری کو ہم قائم رکھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ذکر اہل بیت ہے، دین کو جو جلا بخشی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے عزاداری کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے ہم دین کی جو بقا کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک یہ ابھی پیغام نہیں پہنچا، اگر وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو عزاداری کو کس انداز میں کیا جانا چاہیے اور اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ عزاداری اصل میں ہمارے لیے دین ہے، عبادت کا سلسلہ ہے، اور اس کو انہی طریقوں سے انجام دیا جائے جو بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں پرستش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بے شک۔ جیسا کہ محرم شروع ہونے سے پہلے لوگوں کی طرف سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ گھوڑے کو پوجتے ہیں، یہ لکڑی اور کاغذ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نسبتوں کی بنیاد پر عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ روز اول جب قدرت نے جناب آدم کے جسد خاکی میں روح پھونکی اور یہ کہا کہ میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا، تو سب چلے گئے۔ ابلیس کی نگاہ جو ہے وہ صرف جسم کے اوپر تھی، روح پہ نہیں تھی۔ میں قرآن گواہ ہے، اگر اس نے روح کی طرف دیکھا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ میں آگ کا ہوں، یہ مٹی کے ہیں۔ تو صرف یہ جو لوگ ہیں جو اس سلسلے سے اعتراض کرتے ہیں، ان کی نگاہ صرف جسم کے اوپر ہوتی ہے، روح پہ نہیں ہوتی۔ ہم نسبتوں کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں، لکڑی کو نہیں، کاغذ کو نہیں۔ اصل میں جب یہ منسوب ہو جاتے ہیں تازیوں کی جانب تب یہ قابل احترام ہو جاتے ہیں، واجب الاحترام۔ شاعر اللہ کی تمام تر نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، اور جس طریقے سے جناب صالح کا ناقہ قابل احترام تھا اور وہ دمبا واجب الاحترام تھا جس کو آج حاجی حج کے میدان میں قربان گاہ میں پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو آپ کی عزاداری کا جز ہے جسے ذوالجناح کہتے ہیں، یہ بھی مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وفا کا ایسا ثبوت ہے کہ جسے دنیا دیکھتی ہے۔ اور تمام ہم اپنی انڈیا کی بات کریں کہ وہاں بھی کم سے کم بنارس شہر میں جہاں ہندوؤں کا پورا گویا مکہ ہے ایک طریقے سے، تو وہاں کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ جن علاقوں میں دن کے وقت مسلمان جاتے ہوئے ڈرتا ہے، ان علاقوں سے ذوالجناح کا جلوس جو ہے وہ نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے، اور 36-38 گھنٹے کا وہ گشت ہوتا ہے جس میں گھوڑے بدلے جاتے ہیں، لیکن انجمن وہی ہوتی ہے۔ ایک سال کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب اس سال کرفیو جیسی کیفیت تھی، کچھ آپس میں تنازع تھا، تو ان لوگوں نے یہ طے کیا انجمن والوں نے کہ بھئی ہم اس بار جو ہے وہ جلوس ان علاقوں سے لے کے نہیں جائیں گے جو ہندوز کا علاقہ ہے۔ تو جب یہ خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے باقاعدہ ڈی ایم کے یہاں حکومت میں اپلیکیشنز دیں اور یہ کہا کہ اگر ذوالجناح کا جلوس ہمارے دروازوں سے گزر کے نہیں جائے گا تو ہماری سال بھر کی روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ یہ مطلب اس طریقے کی صورتحال اور یہ عقیدتیں ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاں آج بھی جب ذوالجناح گزر جاتا ہے تبھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا مثلا کھانا پکاتی ہیں، یہ اس طریقے کی صورتحال ہے۔ تو یہ سب جو صورتیں ہیں یہ عقیدے کا ایک جز ہیں، اور اس کو بہرحال ہم نے ایمان کے طور پر مانا ہے، اور چاہیے یہ ہے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے اس کو رسم نہ بنایا جائے بلکہ اس کو عقیدے کے طور پر دلوں میں راسخ کر لیا جائے تاکہ ایمان کو جلا ملتی رہے، اور اس آخری زمانے میں جس زمانے میں مولا کے ہم انتظار میں ہیں اور ان کے حوالے سے، تو یہاں ہمارا ایمان باقی رہ سکے عزاداری کے حوالے سے۔ دین اور شریعت کا اصول تو اپنی جگہ ہے، لیکن عزاداری کے حوالے سے نوجوان نسل کو یہ پیغام چاہیے کہ وہ کم سے کم اس سلسلے کا احترام باقی رکھیں۔ فرش اعضا سے لے کر کے تمام تر شاعر اللہ اور جتنی بھی مثلا وہ چیزیں امام حسین سے منسوب ہیں، تعزیہ ہے، علم ہے، ذوالجناح ہے، سبیلیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی تمام تر نشانیاں ہیں۔ ان کو اگر محفوظ رکھیں گے تو ہماری یہ وراثت امانت کے طور پر ہمارے ساتھ رہے گی، اور آنے والی نسل ہمیں یہ بتائے گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا، جس طریقے سے ہم آج کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے یہ سلسلہ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے، کم سے کم ان 10-12 دنوں میں جو سلسلہ ہے عزا کا، اور یوں تو 2 مہینے 8 دن تک کے رہتا ہے اور سال بھر یہ سلسلہ رہتا ہے، لیکن یہ خاص ایام ہیں جن میں ہم کو مولا کے سلسلے سے جو ہے وہ بہت محترم کیفیتیں اور شخصیتوں کو مانتے ہوئے اس کو اپنے طور پر محفوظ رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ یہ کس قدر اہم ہے یہ سلسلہ عزاداری، اور یہی ہمارا شعار ہونا چاہیے کہ ہم اس کے دین کو، یہ ہمارے دین کو جلا بخشتا ہے، ہمارے ایمان اعتقاد کو۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو
تمام پیغامات میں سے ایک پیغام ان کا حق پرستی کی طرف بھی کہ تم حق کو مانو، حق کی طرف جھکو، باطل کو سے دور ہٹو، باطل کو پہچان کر کے اس سے الگ ہو جاؤ. تو اسی کو دیکھتے ہوئے نہ صرف مسلمان مومن بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو سلام کرتے ہیں. میرے سامنے ایک شعر ہے کنور مہندر سنگھ بیدی کا جو کہتے ہیں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. آج باطل جو ہے کل بھی یہی کرتا تھا، آج بھی ہمیں موت سے ڈراتا ہے کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، اگر تم نے یہ کیا تو فلاں زیارات کے لیے جاؤ گے تو مار ڈالیں گے. کیا یہ فلسفہ یہاں پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا گفتگو فرمائیے گا کہ موت کا تصور ان کے ہاں کچھ اور ہے اور ہمارے ہاں کچھ اور ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں قبلہ نے شروع کیا تھا. ہم جو عزاداری آج کر رہے ہیں، خواہ ہندوستانی اپنے طریقے سے کرتے ہیں، صحیح، آپ کے پاکستان سندھ وغیرہ میں فرنٹیئر میں الگ طریقے سے ہوتا ہے، عراق اور ایران میں الگ اپنے تہذیب و تمدن کے حوالے سے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کو بابا نے کہا تھا، بابا نے کہا تھا فاطمہ تمہارے شہزادے کی شہادت کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی بے شک جو کہ اپنے اولاد کے غم میں نہیں روئے گی، اپنی عورتوں کے غم میں نہیں روئے گی. فاطمہ تمہارے اولاد کے غم میں، تمہارے شاہد کے غم میں روئے. ہم وہ کر رہے ہیں جو رسول خدا نے اپنی پیشگوئی کی تھی. ہم وہ وفا ادا کر رہے ہیں جو رسول خدا سے ہم سے امید ہے، ہم سے امید ہے کہ یہ وہ ہوں گے جو فاطمہ کو اپنی طرف سے پرسہ پیش کریں گے. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں چونکہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے صرف رسول چاہتے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہ 14 سال کا آج کا نوجوان پوچھے گا قبلہ کہ 14 سال کی بات کیوں اس کو دہراتے ہو؟ میں کہوں گا کہ تم نماز میں اللہ نے کہا ہر رکعت میں جو ہے تم الحمد پڑھو. قبلہ عام تو کوئی اور بھی سورہ الحمد کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نہیں. میں ریپیٹیشن چاہتا ہوں ہر نماز میں 5 وقت تم الحمد پڑھو. ہمارے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں نہیں میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والے، میرے اہل بیت کی حب رکھنے والے، ہر سال قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھو. اس لیے میرے آل کے پر رونے نہیں دیا گیا، تعزیانے پڑے، تماچے کھائے، لیکن انہیں نہیں دیا. آج ہم اس لیے رو رہے ہیں، ہم فاطمہ زہرا صلی اللہ کو پرسہ ادا کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بابا نے انہیں پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا. ہم وعدہ کے خلاف ہی نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ کربلا میں آپ دیکھیں قبلہ آذان وہی ہو رہی تھی، کیا نماز ادھر باطل کی طرف نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی. امام حسین دکھلانا چاہ رہے تھے ہماری نماز نانا کی پڑھی ہوئی نماز ہے، باطل کی نماز باطل کی نماز ہے. آج آپ جائیں شام میں، جو یہ اس کا یزید کا جو دربار ہے جس میں اس نے لگایا تھا، آج بھی آج کے دور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 5 اشخاص جو ہیں وہ آذان دیتے ہیں. وہ بغض حسین اور بغض علی کو آج تک نہیں بھولے ہیں. آج بھی شام میں 5 لوگ ظہر کے عصر کی نماز کے وقت آذان دیتے ہیں. ایک نہیں دیتے ہیں. جب وہ اپنے کردہ یہ ظلم کو نہیں بھولے ہیں تو ہم اپنے وفا کو کیوں بھول جائیں گے؟ ہم اپنے الفاظ کو کیوں، منہ کو کیوں بند کر لیں گے؟ ہم کیوں نہیں زلجنا نکالیں گے؟ کیوں لوگوں کا دل تڑپتا ہے اس کو؟ زلجنا گھوڑے سے ان کا دل نہیں تڑپتا ہے، تڑپتا ہے کہ اس زلجنا کے پشت پر کون بیٹھا تھا، وہ تڑپتا ہے. اس لیے تڑپتے ہیں کہ زلجنا نے، کہتے ہیں تاریخ واللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں، اس زلجنا کے پشت پر رسول خدا بھی سوار ہوئے تھے. اس زلجنا کے پشت پر علی علیہ السلام بھی سوار ہوئے تھے. سب سوار. یہ گھوڑا
یہ گھوڑا جو ہے یہ سب جو ہے نسبت جو ہے وہ رسول خدا کی طرف نسبت ہے، مولا کائنات کی طرف نسبت ہے، امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہے۔ ان نسبتوں کی وجہ سے وہ گھوڑا ان کے دل میں اٹکتا ہے۔ ارے گھوڑا کیا، ایک بانس کا ڈنڈا، ایک ڈنڈا، اس پاس میں ایک پھرارا، ان کے دل میں اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ کسی دل میں کسی کے سینے پر تیر لگا نیزہ یا تیر لگایا جائے۔ یہ کرتا ہے۔ یہ کیوں ہمارے یہاں جو یہ علی اصغر علیہ السلام کے شان میں جو جھولا نکلتا ہے، یہ جھولا ان کے لیے جھولا نہیں ہے، ان کے نظر میں ان کا دل و دماغ اور اعتقاد سب جھول جاتا ہے۔ اس لیے جھول جاتا ہے کہ سید الشہداء نے اپنے اگر حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے انہوں نے حضرت ابراہیم نے پٹر باندھنے تھے آگے میں، آج ساری فوج کے سامنے، جفاکار کے سامنے سید الشہداء نے 6 ماہ کے ششماہے کو بلند کر کے بتلا دیا کہ پروردگار تو دیکھ لے کس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے۔ آج بھی ہمارا مقابلہ کفر اور حق اور باطل کا مقابلہ آج بھی وہی ہے جو کل تھا۔ بے شک بے شک۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم روتے ہیں مظلوم کے ساتھ مل کر کے تو اس سے ظالم کے چہرے سے نقاب بھی ہٹتی چلی جاتی ہے، اس سے ظالم بڑا گھبراتا ہے؟ کیا ہے؟ مشک عنبر کی بات ہوئی تو حدیث، قبلہ مجھے صحیح کر دیں اگر میں غلط ہوں، تو حدیث میں ہے کہ آخرت کے وقت، قبلہ آپ جناب ادھر زیادہ سنیں نا، آخرت میں جب محشر کا میدان ہوگا تو کچھ آنکھیں ایسی ہوں گی جی جو روشن ہوں، بے شک، اور بہتیرے ایسے ہوں گے کہیں گے اللہ میرے پاس آنکھیں ہیں مگر روشن نہیں ہے، لیکن روشن نہیں ہے، میں دیکھ نہیں رہ سکتا ہوں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ بے شک۔ تو جن آنکھوں نے رسول خدا اور اہل بیت کے ساتھ وفا کی، وہ آنکھیں تو قیامت کے روز آخرت محشر میں روشن ہوں گی، نہیں ہوں گی۔ یہ ماننے کی بات ہے، جو نہ مانتے ہیں وہ نہ ماننے۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم اس لیے روتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل میں وہ تڑپ ہے، بے شک بے شک، ہمارے دل میں وہ حب ہے۔ آپ بیٹھ کر مجلس میں جبرن قہرن مار پیٹ کر کسی کو رلا نہیں سکتے، لیکن جب یہ معجزہ ہے کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا چھوٹا سا بچہ جب وہ نوحہ پڑھتا ہے تو سبوں کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ بے شک۔ یہ وہ جذبہ ہے جو بناوٹی نہیں ہے، یہ حقیقت کا جذبہ، یہ معجزہ ہے ایک۔ اور آپ نے کہا کہ یہ کیوں ان کے دل تڑپتے ہیں، دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام تھے، آپ جتنے یہ ٹیلی ویژن پہ دیکھنے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ نوح کا نام اصل میں اصلی نام کیا تھا، یہ نہیں بتلا سکیں گے کہ کسی نے کہا عبد الغفور تھا، کسی نے نہیں بات سکا۔ اللہ نے کہا کہ میں اس پیغمبر کا نام نوح لے کر کہوں گا اور آیت نازل کروں گا تو اس کو نوح کر کے پکاروں گا۔ اس لیے نوح ہمارے لیے بڑا پیارا ہے، اس لیے پیارا ہے نوح نے ظلم کے خلاف نوحہ کیا، گریہ کیا، آنکھوں سے آنسو دیے۔ اس لیے کہا کہ نوح جب گریہ کرنا، جب رونا اور ظلم کے خلاف بیان کرنا تو نوح کسی کمرے میں، کسی حجرے میں، کسی غار و غفے میں محدود ہو کر نہیں کرنا، نوح سڑکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، قصبوں میں نکل کر کرنا۔ نوح کی یہ صفت اللہ کو اتنی پیاری ہوئی کہ کہا کہ اب نوح میں تجھے کسی اور نام سے نہ پکاروں گا تو نوح سے پکاروں گا۔ اس لیے نوح نے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھا۔ تو آج یہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں، کیا ان کے نوحے کم اثر ہوتے ہیں؟ آپ یہ کسی ایک نوحہ خواہ ہے، ایک چھوٹا بچہ جو ماتم کرتا ہے، قبلہ آپ گواہ ہیں، یہ ہے کہ ان کے نوحے کو کسی سے کمتر نہ سمجھنا، کسی بڑے عالم کی تقریر سے، مقرر سے کم نہ سمجھنا۔ یہ ماتم کرنے والے جو اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں، ان کی سینہ زنی کو کم نہ سمجھتا۔ آیت اللہ دشت غیب شیرازی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، قبلہ کے ہے اتفاق کی بات ہے، ہندوستان حیدرآباد دکن کا یہ قصہ ہے کہ ایک ہندو تھا، وہ جا کر ماتم کرجا کرتا تھا تو لوگ اسے ہٹا دیتے
تے نجس ہے دور رہ. جب وہ گزر گیا دنیا سے تو اس کے مذہب والے اپنے مذہب کے طریقے سے اسے شمشان گھاٹ لکڑیوں پر جلانے کے لیے لے گئے. کہا جاتا ہے کہ اس کو جلا دیا تو اس کے راکھ کو آپ ہی کے شہر بنارس میں لے جا کر وہ پھینکتے ہیں, دریا میں رکھتے ہیں, گنگا میں. لیکن جب دیکھا کہ سارا جسم جل گیا لیکن ایک ہاتھ اس کا تھا وہ نہ گیا اور ایک شانہ تھا وہ نہ جلا. ان لوگوں نے اسے پھر جلانے کی کوشش کی. جب 3 دفعہ تک نہ جل سکا تو اسے لے گئے شیعوں کے امام بارگاہ میں. کہا کہ یہ آپ کے حسین صاحب کا ماننے والا تھا, آپ کے حسین صاحب کا ماننے والا تھا. ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی اپنے دھرم کے مطابق اسے جلانے کی, لیکن یہ نہ ہاتھ جلتا تھا یا نہ شانہ جلتا تھا جس سے وہ ماتم کرتا تھا. آپ لوگ اگر ہو سکے تو جہاں اپنے علم کے یہ جو پھول وغیرہ ہیں دفن کرتے ہیں, اگر ہو سکے تو اس کے ہاتھ کو اور اس کے شانوں کو دفن کر دیجئے. وائے وہ قوم جس نے آج تک بھی حسین کی شہادت کو نہ مانا, وہ وارے ایک غیر مسلم ایک ہندو قوم, اس نے جو کہا کہ واقعی ہر مذہب پکارے گی, ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. اور ہندوستان کی سرزمین اس کی گواہ ہے کہ واقعی خواہ وہاں بدھ والے ہوں یا ہندو مذہب کے ہوں یا سکھ ہوں. آپ نے ابھی ایک مرثیے کے چند پند پڑھے, کس کے تھے؟ ایک ہندو ہی کے لکھے ہوئے تھے نا. آئیں ہمارے ہندوستان کے دھرتی میں دیکھ کے کیا اخلاق کیا ہے کہ ایک ہندو ایک زمیندار صاحب اپنے شکار کرنے کو نکلے, غیر شیعہ تھے. جب وہ پہنچتے تھے سال میں ایک دفعہ پرندوں کے شکار میں. جب پہنچتے تھے تو ان کے جو حالی محالی تھے ان کے لیے خیمہ لگاتے تھے, کھانے وغیرہ بناتے تھے, طعام ہوتا تھا. لیکن ایک سال جب پہنچے وہ عاشور کا دن تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آج نہ خیمہ نگے ہیں, آج تم لوگوں نے نہ کھانا بنایا ہے. کہا وہ چپ رہے. تب آخر میں کسی نے جرت کر کے کہا ہم ہندوز اور مذہب کے ضرور ہیں لیکن ہمارے یہاں نہ شامیانہ لگے گا نہ مغرب تک کھانا بنے گا. ہماری ہندو جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو دودھ تک نہ پلائیں گی جب تک کہ امام کا علم جو نکل کے کربلا تک نہ پہنچ جائے گا. یہ ہندو دھرم والے ہیں جو حقیقت میں آپ مانیں کہ ہر دھرم, ہر مذہب, ہر دین کے لوگ پکاریں گے کہ ہمارے ہیں حسین. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو. اور میں چاہوں گا کہ اسی کو تھوڑا سا آگے مزید اس پر گفتگو ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ ایک آفاقی پیغام ہے, کسی محدود کسی ملت کے لیے, کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے. اور جو بھی اپنے اندر ایک سچا اور پاکیزہ دل رکھتا ہے اس کو اپیل کرتا ہے یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا. تو کس قدر ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں ہم اگر دیکھیں کہ اس پیغام کو عام کیا جائے, کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں قبلہ میں چاہوں گا کیا فرمائیے گا کہ تھوڑا سا اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ہم ان پر زیادہ زور ڈالتے ہیں اور رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں جانتے, ان پر زیادہ ہم وقت نہیں صرف کرتے, جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ جب وہ شہر حکمت ہے, شہر علم ہے, تو ان کا جو صفات ہیں, جو ان کی جتنی بھی عظمت ہے اس کا مظہر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہیں. اس پر ذرا کچھ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیے گا. بسم اللہ. میں جوش کے ان مصروں کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں. شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم, سبحان اللہ, تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم, دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم, صبر مسیح جرت سقراط کی قسم, اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم, جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. سبحان اللہ. اصل میں پوری تاریخ میں اور پوری انسانیت, اب تو ترقی بہت ہو گئی اور ترقی ہوگی 2-4-5 برس کے بعد. آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ بہرحال بہت بڑی دنیا ہے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پورے گلوب اور پورے یونیورس میں 2 ہی نام ہوں گے آفاقی طور پر, ایک نانا کا نام اور ایک نواسے کا نام. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ اذانوں کے وقت میں جو ڈیفرنس ہے نا
وقت کا جو تھوڑا سا فرق ہے، یہ پورا ایک سلکی نظام، ایک پورا چین ہے. آپ ہندوستان سے لے کے لندن تک کی سرزمین تک آ جائیں تو اذانوں کے وقت میں جو ڈفرینس ہے وہ اس چین کو جوڑتا ہے، اور وہ چین ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. لیکن اذان کہنے کے لیے اور نبی کا نام لینے کے لیے کم سے کم مسلمان ہونا شرط ہے، بے شک. لیکن یا حسین کہنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، سبحان اللہ. اس کے لیے انسان ہونا شرط ہے. اگر وہ انسان ہے اور اس کے سینے میں ذرا سی بھی رمق ہے دل پکار تو دل ضرور پکارے گا اور وہ یہی کہے گا، یا حسین ضرور کہے گا. تو یہ ضمیر کی آواز ہے، یہ زبان کی نہیں. نسلوں، مذہب اور فرقوں کی قید سے بہت بلند. آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری تمام تر فرقوں سے بلند ہو کر کے یہ نام بلند ہوتا ہے، اور وہ ہے یا حسین. سبحان. اور اس نام کو اگر ایمان کا جز بنا لیا جائے، جیسا کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ، ہم اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نام عقیدہ بن جائے تو یہ رگ و ریشے میں دوڑنے لگتا ہے. پھر جب یہ نام رگ و ریشے میں دوڑنے لگتا ہے تو پھر وہ ایک شب میں علیہ السلام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جناب حر کا کیریکٹر اور کردار ہمارے سامنے ہے. پھر وہ صرف ایک شب کی بات ہے، وہ ایک شب میں علیہ السلام ہوتا ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ورنہ اسی حر کا کردار آپ دیکھ لیجئے، آج 3 محرم ہے اور مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں اور بیان ہوتا ہے. تو وہاں پر میں ایک بات جو تاریخ کا گوشہ ہے وہ میں آپ کو پہنچا دوں اور یہ تمام سننے والوں تک پہنچ جائے کہ حر کے 1000 پیاسے سپاہی تھے اور امام حسین السلام کے 72 ساتھی. جب انہوں نے راستہ روکا ہے تو زہیر ابن قین جو ابھی مولا کے خیمے میں آئے ہیں، بہت زیادہ معرفت امام نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ مولا دشمن پیاسا ہے. دیکھیے حسین آفاقی کیوں ہو گئے اس آپ کے سوال کے جواب میں. تو جناب زہیر قین نے یہ فرمایا کہ مولا دشمن پیاسا ہے، ہم چاہیں تو اس پر غلبہ حاصل کر لیں. تو مولا حسین نے زہیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا زہیر دشمن نہیں، انسان پیاسا ہے. سبحان اللہ. انسان پیاسا ہے. اور تاریخ تشنگی میں 2 لفظیں ہیں، ایک لفظ ساقی ہے اور ایک لفظ سقا ہے. ساقی اسے کہتے ہیں جو دوستوں کو سیراب کرے، اور سقا وہ ہوتا ہے جو دوستوں اور دشمنوں دونوں کو سیراب کرے. سبحان اللہ. تو پہلی مرتبہ تاریخ تشنگی میں مولا حسین نے جناب عباس کو سقا کہہ کے پکارا ہے. اور وہ تاریخ ہے کہ جب پیارا یہ پورا لشکر آیا ہے اور امام حسین السلام سے پانی کا مطالبہ ہوا ہے. تو آپ ایک بات بتائیں، اور ہر سننے والا اس بات پر غور سے سوچے کہ 72 مشکیزوں میں کتنا پانی تھا جسے 1000 سپاہیوں نے پیا، 1000 جانوروں نے پیا. یعنی یہ نام آفاقی کب اور کیسے بنا، یوں تو ہر زمانے میں رہا، لیکن یہاں کی بات تاریخ کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو امام حسین السلام نے جناب عباس سے فرمایا کہ سقا تم انہیں سیراب کرو. تو مولا عباس نے ان کو سیراب کیا ہے. اس کا مطلب اتنا ذخیرہ امام حسین کے پاس تھا کہ اگر 7ویں کیا 4تھی محرم سے بھی پانی بند ہو جاتا تو پانی کی کوئی کمی نہ ہوتی. لیکن امام حسین نے تمام تر لشکر والوں کو سیراب کر کے یہ بتایا کہ حسین انسانیت کا وہ علمبردار ہے کہ جس کے قد تک پہنچنے کے لیے سلام کرنا بہت ضروری ہے، اور اس بارگاہ میں بغیر سلام کیے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر تاریخ کا فقرہ ہے، مولا عباس نے سب کو سیراب کیا ہے. ایک شخص ہے جو پیاسوں کے ہجوم سے الگ ہے، وہ گر گیا ہے. وہ کہتا ہے میں موت کی گھڑیوں کو گن رہا تھا، پیاسے مجھے رون ڈالیں گے. اس نے دیکھا کہ ایک کریم شخص خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا تھا، یہ سپاہی ہے حر کے لشکر کا. تو اس کریم شخص نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھائی ناقے پر مشکیزہ ہے، مشکیزے میں پانی ہے، یہاں پانی پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کہتا میں اپنے اوسان کھو چکا تھا. پھر جب مجھے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہی کریم شخص آیا ہے اور مشکیزے کا دہانہ میرے ہاتھوں کے قریب لا کے کہا کہ پانی پی لو. تو وہ کہتا میں نے پانی پی لیا، اور جب میں سیراب ہو گیا تو وہ شخص چلا گیا، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، احسان نہیں جتایا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہی فرزند زہرا ہے جسے تم قتل کرنے کربلا جا رہے ہو. یہ کیریکٹر ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو یہاں سے اس منزل سے شروع ہو کر کے اس مقام تک جاتا ہے. اور ہر موقع پر، جیسا کہ پہلا بھی آپ کا سوال تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، ہر موقع پر مولا یہی کہتے تھے کہ میں تمہاری مثلا شفاعت کے لیے اور تم کو بچانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تم اب بھی راہ راست پر آ جاؤ تاکہ میں تمہیں بچا سکوں. لیکن اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ پہچانتے ہوئے بھی، ورنہ ہر موقع پر سرکار ختمی مرتبت نے اپنے نواسے کو پہچانوایا ہے اور بتایا ہے، اس کے باوجود بھی یہ حالات اتنے خراب تھے اور ان کے رگ و ریشے میں جو گوشت پوشت اور جو کھانا تھا، جو حرام کی غذائیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ اس منزل پر تھے، یہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. اور آخری وقت میں جب حجت تمام کرنے کے لیے فرزند زہرا نے کہا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں. تو حسین کا نام پوری دنیا میں آج بھی آفاقی ہے
اور رہے گا، اس لیے کہ مہاتما بدھ کے ماننے والے مہاتما بدھ کو مانتے ہیں، کوئی نہ کوئی سچی بات تو تھی. کمپیریزن نہیں کرتے ہمارا کمپیئر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہاں عصمت کی بارگاہ اور کہاں. جی ہاں. تو میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں پر بھگوانوں کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے اس کے بہت آگے سے حسین کا کردار بلند ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اس لیے کہ مہاتما بدھ جب حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کی زوجہ بھی تھی، ان کا بیٹا بھی تھا، لیکن وہ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پیدا کر سکے کہ بیٹے سے ملاقات کر لیں، زوجہ کو دیکھ لیں تب جائیں. لیکن حسین جب جا رہے تھے تو حسین سب سے ملاقات کر کے گئے ہیں. یہاں کھڑے ہو کر کے آپ اس کردار کو دیکھیں تب سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. مہارانا پرتاپ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا دلیر، بہادر، سورما، جو اکبر کے سامنے نہیں ٹوٹا. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کا بہادر، اس کے ساتھ 5 سال کی بچی بھی ہے. تو جنگلوں کی خاک چھان رہا ہے. ایک دن کا وقت وہ آیا کہ جب مہارانا پرتاپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو کتنی دیر تک بھوک برداشت کر سکتی ہے. اس نے کہا بس تھوڑی دیر اور، اس کے بعد میرا دم نکل جائے گا. تو اپنے زمانے کا بہادر تھا، وہ گھاس کی روٹیاں بنا کے لایا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس نے روٹی بیٹی کے حوالے کی. ایک جنگلی جانور وہ روٹی بھی چھین کے لے گیا. تو اب اس موقع کے اوپر اپنے زمانے کا شجاع، دلیر، بہادر، سورما جو اکبر کے سامنے نہیں ٹوٹا تھا، وہ اپنی بیٹی کی بھوک کے سامنے ٹوٹ گیا. یہاں کھڑے ہو کر کے حسین کے کردار کو سلام کریں تب پتہ چلتا ہے جو کسی کے سامنے نہیں ٹوٹا، نہیں جھکا، نہیں رکا، اس ذات کو حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، عظیم شخصیت کا تعارف، اور جن تک شاید ابھی تک بات نہ پہنچ سکی ہو، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کے ساتھ یقیناً ان کے دلوں میں بھی جنبش ہوگی، اور ان کے دل بھی اس طرف مائل ہوں گے کہ اس عظیم شخصیت کی ہم کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہے فرش غم ہے، اس میں ہم انہی کرداروں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر دیجیے. قبل 2 دقیقے ہیں ہمارے پاس اس گفتگو کے لیے، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آخر میں مصائب کے لیے قبلہ کی جانب بڑھوں کہ اس وقت کے لوگ جو روز عاشور فوج یزید میں تھے، ان میں سے اکثریت نے کچھ سکوں کے عوض اپنے دین اور دنیا کو بیچ ڈالا. لیکن آج کے اس دور میں تو ایسی کون سی چیز ہے جو کہ ان لوگوں کو ان سے اس عظیم مقصد سے، پیغام سے دور کیے ہوئے ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اب بھی اس بات پر کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، یہ اس طرف جانا صحیح نہیں ہوگا. اس وقت بھی ان کو رائے کی حکومت نہ ملی، جی اور آج بھی انہیں رائے کی حکومت نہیں ملے گی. اور اگر شخصیت دیکھنا ہے کہ آج کرسچن، عیسائی، مسلمان سب پکارتے ہیں حسین ہمارے ہیں، تو آؤ اس عیسائی کو دیکھو جس کا نام وہب تھا. وہب نوجوان شخص تھا، بہادر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کرسچن تھا، عیسائی تھا، نئی شادی ہوئی تھی، اپنی زوجہ کو لے کر چلتا ہے. لیکن کردار حسینی کو دیکھ کر اس نے دیکھا کہ وہ پیاس کے غلبے میں آ کر پانی تلاش میں نکلتا ہے. حسین آتے ہیں، اس کے خیمے والوں سے پوچھتے ہیں یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا وہب کا ہے. کون قبیلے کا؟ کہا سید الشہداء نے آسمان کی طرف نظریں کی، دیکھا یہ وہب تو میرے ساتھیوں میں سے ہے، میرے ہاتھیوں میں سے. اسے پانی کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا سقا نے ہزاروں کو پانی پلا دیا. حضرت سید الشہداء نے جو میں نے کتاب میں پڑھی ہے، ایک نیزہ زمین پہ مارا، وہاں سے یہ چشمہ جاری ہو گیا. جب وہب واپس آتا ہے، دیکھتا ہے اس نے یہ کیا ہے، کہا بیوی زوجہ ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن اب سب باتوں کو چھوڑو، چلو اس کے نقش قدم چلے جو محمد کا نواسا ہے. ایک عیسائی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کربلا میں پہنچتا ہے، اور وار وہب اور وار وہب کی زوجہ اور وار وہب کی ماں جب دشمنوں نے وہب کو شہید کیا اور اس کا سر اس کی ماں کی طرف بھیجا، ماں نے کہا اب اسلام کا یہ قاعدہ ہے، اہل بیت کے گھرانے کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کے ماننے والوں کا یہ قاعدہ ہے، جب وہ قربان کر دیتے ہیں تو اس چیز کو واپس نہیں لیتے. وہب کی ماں، عیسائی ماں جو ابھی بھی اسلام لائی ہے، اس نے اپنے لخت جگر کے سر کو لیا، بوسہ دیا اور دشمنوں کی طرح واپس بھیج دیا.
آج بھی شیعان اہل بیت ماننے والے بھی جو قربانیاں بحرین کے سڑکوں میں دے رہے ہیں، جو قربانیاں لبنان میں دے رہے ہیں، جو قربانیاں ایران اور عراق کے جنگ میں انہوں نے دیا ہے، جو آج بھی یہ نجف سے کربلا تک جو آج کے 10 دن میں جو ننگے پیر سر اس تپتی ہوئی دھوپ میں جو کربلا سے نجف سے کربلا پیدل جائیں گے، ان پہ گولیاں چلیں گی، ان میں بم گرائے جائیں گے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں دکھلا دیا کہ ہم وفا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ صرف ٹھنڈے پانی پی کے گھر میں نہیں، جانیں بھی قربانیں ہو رہی ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ اتفاق اور اتحاد کا دامن پکڑو۔ حسین کربلا میں اسی اتحاد اور اتفاق کے لیے، دیکھیں نوح نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، اوروں نے بھی اللہ سے کہا اللہ ان پر جو ہے عذاب نازل کر۔ وار حسین کا کردار آخری وقت تک بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، بد دعائیں نہیں کی ہیں۔ جتنے مسلمان ہیں آج سب کو حسینیت کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، کہنا چاہیے جس حسین نے اتنے مارکے کے بعد بھی بد دعا نہیں کی، اور اس حسین کے پرچم کے نیچے تو آ جائیں، اور ہم اتفاق اور اتحاد تو قائم کر لیں، تب مسلمان ایسے آج کے دور میں بھی مضبوط ہو جائیں گے کہ دشمنان اسلام اپنی نظر تک اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھ سکیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام کے چند آخری دقیقوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس میں تھوڑے سے اگر آپ مصائب پر روشنی ڈال دیجئے۔ ایسی الفاظ کی روشنی میں جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ بہت بہادر شخص تھا جس نے اکبر کے سامنے نہ ٹوٹا لیکن اپنی بیٹی کی بھوک کے آگے ٹوٹ گیا۔ انسان جتنا بھی عام طور پہ ہم جیسا ہو تو جتنا بھی قوی اپنے آپ کو کر لے، مصیبت کے وقت جو ہے وہ اپنے اوسان کو بھی بحال نہیں رکھ پاتا۔ لیکن یہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب ان کے پاس آئیں تو میدان کربلا میں، تو امام حسین نے اس حال میں بھی اپنی بیٹی کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب آپ مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد اگر آپ پانی پئیں تو میری پیاس کو بھی یاد کر لینا۔ اس پر قبلہ سوچنا چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرما دیجیے اور مصائب کے چند الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر، ہر منزل کے اوپر، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں امام حسین نے ہم کو اور آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ اور میں نے کل شب کی مجلس میں یہ ذکر بھی کیا تھا برمنگھم کی عزادہ خانے میں کہ مولا امام حسین السلام جب کربلا پہنچے ہیں تو پہنچ کے امام حسین نے زمین خریدی ہے۔ اس تاریخ کو سب جانتے ہیں۔ اور زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلا کر کے زمین اس کے ہینڈ اوور کی، اس کے حوالے کی، اور یہ کہا کہ جب ہم یہاں قتل ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے زائرین یہاں آئیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر انتظام میں کمی رہ جائے اور تمہارے پاس انتظام میں ضیافت نہ ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین کربلا میں قتل ہو گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا اور یہی محرم کا زمانہ ہے جب لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں، تو اس نے کہا کہ انتظام کی ذمہ داری میرے سر تھی، میں تنہا تھا اور میں ضعیف ہو چکا تھا، مجھے مولا کا وہ جملہ یاد تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں سر جھکا کے پہنچا اور میں نے کہا فرزند زہرا انتظام ضیافت آپ کو کرنا ہے۔ کہ لگا ابھی میں زیر لب دعا کر رہا تھا، کسی نے میرا نام لے کے سلام کر لیا۔ اب جو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک سوار ایسا ہے جس کے ہاتھوں میں لجامے موجود نہیں ہیں۔ کہنے لگا میں نے کہا کہ آپ نے مجھے پکارا؟ کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا میرے ساتھ چلو، انتظام مجھے کرنا ہے۔ کیوں؟ مولا حسین نے آپ کو بلایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو نام حسین سن کر کے وہ چلا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سوار آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ ایک نشیب کے قریب جب پہنچا اور وہاں جب میں پہنچ گیا تو اس سوار نے مجھے آہستہ سے بلا کے کہا کہ یہ سارا سامان مومنین کے انتظام کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سامان میں نے یکجا کیا، میں ضعیف تھا مگر مجھ سے اتنا بوجھ تنہا نہیں اٹھ سکا، تو میں نے وہیں پر برجستہ اس سوار سے کہا کہ جہاں تو نے میری اتنی مدد کی ہے ایک احسان اور کر دے، اس کو میرے سر پر رکھ دے تاکہ میں مومنین تک اسے پہنچا سکوں۔ تو وہ سوار لرز گیا، کہنے لگا بھائی ٹھہر جا، کربلا سے علی اکبر کو بلا لوں، قاسم و محمد کو بلا لوں۔
اس لیے کہ میرے بازو تو کربلا میں قربان ہو گئے. یہ ہے وہ منزل. اور جہاں تک سکینہ بنت الحسین کا معاملہ ہے تو یہ کمسن بچی وہ ہے کہ جس نے جب جناب مسلم کی بیٹی کو در پہنائے جا رہے تھے تو سکینہ نے یہ منظر دیکھا تھا. اور جب یہ منظر دیکھا تھا تو سکینہ کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر تھا جب باد حسین کانوں سے در چھینے جا رہے ہیں اور سکینہ بنت الحسین نے ایک ہی فقرہ کہا تھا, بابا آپ نے یتیمہ مسلم کو در پہنائے تھے مگر میرے کانوں سے ظالم در چھین رہا ہے. عجیب روایت کا فقرہ ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں واقعات کربلا کے بعد میں نے دیکھا کہ شمر ملعون کمر میں تازیانہ باندھے ہوئے, ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں مشال لیے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کی جانب بڑھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ شمر ایک خیمے میں آگ لگاتا ہے, بیبیاں اس خیمے سے دوسرے خیمے میں آگ لگاتا ہے, پھر تیسرے خیمے میں. وہ کہتا ہے ایک وقت وہ آیا کہ جہاں پر شمر ملعون اس خیمے کے پاس جا کے رکا جس کے اندر 4 برس کی بچی مسلح بچھائے ہوئے بابا کا انتظار کر رہی تھی. شمر کہتا ہے کہ جب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب شمر خیمے کے اندر گیا میں خیمے کے دروازے پر رکا رہا اور اس ظالم نے وہ بے ادبی کی جو مجھ سے برداشت نہ ہوئی. اس بچی کی چیخ سن کے جب میں خیمے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ شمر ملعون کے ایک ہاتھ میں بچی کے سر کے بال ہیں, ایک ہاتھ سے چہرے پر تماچا مارتا ہے اور وہ 4 برس کی بچی رو رو کے یہی کہتی, بابا امّو کو بلائیے, بابا اب میں پانی کا مطالبہ نہ کروں گی, اب میں پانی کا سوال نہ کروں گی بابا, اس لیے کہ اب میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے بعد یتیم کیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ سے میں نے پوچھا تھا یتیم کسے کہتے ہیں تو آپ نے یہی کہا تھا بیٹی جب چہرے پر تماچے لگیں, جب کانوں سے بندے چھینے تو سمجھنا یتیم ہو گئی. اے بابا آج آپ کی سکینہ یتیم ہو گئی اس لیے کہ کانوں سے بندے بھی چھن گئے, سر سے چادر بھی چھن گئی, چہرے پر تماچے بھی ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. شکریہ قبلہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تھی, ہم بہت زیادہ آپ کی کالز نہ لے پائے. ہم چاہیں گے کہ قبلہ آخر میں تھوڑی سی دعائیہ کلمات پر ہم اختتام کر دیں پروگرام کا اور آپ تھوڑی سی دعا فرما دیجئے ہمارے تمام مومنین اور جتنے بھی مسلمان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. پالنے والے ہمارے اس مختصر سے اس ذکر کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دور حاضر میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے ناصرین میں شمار فرما اور تمام مومنین کی جان مال کی حفاظت فرما اور پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں جیسے بھی عزا ہو عزا کا سلسلہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے اور ہم شہزادی کی بارگاہ میں اس سلسلے کو نذرانے کی شکل میں پیش کر سکیں تاکہ قبولیت کا درجہ مل سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. صلی اللہ